اسلامی دنیا کے پہلے گوریلا جنرل امام شامل کی سرگزشت۔ قسط نمبر 8۔ حاجی مراد کے کارنامے عجیب و غریب تھے۔ وہ کافی عرصے تک روسیوں کو عجیب و غریب دھوکے دیتے رہے۔ روسی رہنما روسی فوج کو جس جگہ پہنچاتے تھے، حاجی مراد عموماً اس کی مخالف سمت میں ہوتے تھے۔ برسوں بعد اور کافی نقصان اٹھانے کے بعد کسی طرح روسیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ حاجی مراد نے اپنے گھوڑوں کے پاؤں میں الٹی نال لگوا رکھی ہے، جس سے روسی فوجی حاجی مراد کی موجودگی کی سمجھ سے قطعی لا علم رہتی ہے۔ اس انکشاف نے روسیوں پر ہیبت طاری کر دی، کیونکہ دشمن ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ حاجی مراد نے پتہ نہیں کتنے اس قسم کے جال بچھا رکھے ہیں۔ ایک بار پھر روسی جنرل ان کوششوں میں مشغول ہو گئے کہ کسی طرح حاجی مراد اور امام شامل میں اختلاف پیدا کروا دیا جائے۔ چند غدار حاجی مراد کے مجاہدوں میں پہنچا دیے گئے۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے حاجی مراد کی شجاعت اور خوش تدبیری کے قصیدے پڑھتے رہتے۔ پھر ان قصیدوں نے دوسرا رخ اختیار کیا اور یہ لوگ امام شامل سے حاجی مراد کا موازنہ کرنے لگے۔ یہ برملا کہتے تھے کہ حاجی مراد کی شمولیت سے امام شامل کو بہت فائدہ پہنچا، اور جو شہرت اور ناموری امام شامل کو حاصل ہے، اس کے مستحق حاجی مراد ہے۔ حاجی مراد نے لوگوں کو منع کیا کہ وہ اس قسم کی باتیں کر کے مجاہدوں میں دو گروہ پیدا نہ کریں، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے اور حاجی مراد کی مدح سرائی میں مبالغے سے کام لیتے رہے۔ اسی قسم کے لوگ امام شامل کے آس پاس پہنچ گئے اور یہ مجاہدین کو بتاتے رہے کہ حاجی مراد کی کامیابیوں نے انہیں مغرور کر دیا ہے اور وہ خود کو امام شامل سے بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ امام شامل نے اس قسم کی چمگوئیوں سے انہیں روکا اور کہا، نہ میں بڑا ہوں اور نہ حاجی مراد مجھ سے کمتر، ہم دونوں جس مقصد کے لیے سرگرم عمل ہیں، ہمیں اپنی پوری توجہ اسی پر مرکوز رکھنا چاہیے۔ اس محاذ پر کام کرنے والوں کی بڑی ہمت افزائی ہوئی اور ان کے عزیز و اقارب کو بڑے بڑے فائدے پہنچائے گئے۔ ان لوگوں نے جنرل ورنٹسوف کو مطلع کیا کہ ان کی مدح سرائی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور حاجی مراد نے شاید خود کو امام شامل سے بڑا آدمی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا جلد یا بدیر نتیجہ ضرور نکلے گا۔ جنرل ورنٹسوف نے کہا، صرف اتنا کافی نہیں، کیونکہ ان کا اثر ان دونوں کے اتحاد پر بہت زیادہ نہیں پڑے گا اور دونوں معلوم نہیں کب آپس میں متصادم ہوں، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ اب تم لوگ یہ مشہور کرو کہ امام شامل حاجی مراد سے حسد کرنے لگے ہیں اور وہ کسی بھی وقت دھوکے سے حاجی مراد کو قتل کروا سکتے ہیں۔ اگر تم اس قسم میں کامیاب ہو گئے تو دونوں کا اتحاد قطعی ٹوٹ جائے گا۔ یہ لوگ یقین تو رکھتے تھے کہ ایسا ممکن ہے، مگر مشکل ضرور ہے اور اس میں کسی کی جان بھی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ منصوبہ انتہائی نازک اور خوشمندی کا متقاضی تھا۔ اسی دوران ایک مارکے میں حاجی مراد کے آدمی نے روسیوں پر حملہ کیا تو انہوں نے حاجی مراد کے نعرے لگائے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ روسی دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ غداروں نے امام شامل کو اطلاع دی کہ حاجی مراد نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی جگہ اپنے نعرے لگواتے ہیں، اور جب روسی خوفزدہ ہو کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو حاجی مراد کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ امام شامل نے ایک بار اس شکایت پر کوئی توجہ نہ دی، مگر آخرکار حاجی مراد کو تنبیہ کی کہ وہ میدان جنگ میں اللہ کا نام لیا کریں اور اپنے مجاہدوں کو منع کر دیں کہ وہ حاجی مراد کا نام لے کر حملے نہ کیا کریں۔ حاجی مراد کے جعلی مداحوں نے امام شامل کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، امام شامل حاجی مراد سے حسد کرتے ہیں۔ حاجی مراد نے کہا، امام شامل درست کہتے ہیں، میدان جنگ میں مجاہدوں کی زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے، آئندہ میرا نام نہ لیا جائے۔ ان مداحوں نے سر جھکا لیا اور کہا، آپ اس جذبے کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، جب ہم میدان جنگ میں آپ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں۔ ہمارا دشمن کسی اور سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوتا جتنا آپ کا نام سن کر ڈر جاتا ہے۔ حاجی مراد نے نرمی اختیار کی اور غداروں نے امام شامل کو مشتعل کرنا شروع کر دیا کہ حاجی مراد بہت زیادہ خود سر اور مغرور ہو گئے ہیں، اس لیے ان کے مداح اللہ کی جگہ حملوں میں حاجی مراد کا نام لیتے ہیں۔ امام شامل کی طرف سے سختی ہوئی تو حاجی مراد کے مداحوں نے مشہور کر دیا کہ امام شامل نے سرکش حاجی مراد کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حاجی مراد نے متذبذب لہجے میں کہا، امام شامل ایسا نہیں کر سکتے۔ مفسدوں نے جواب دیا، وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے اپنی ماں کو کوڑے لگوا دیے تھے، ماں کے مقابلے میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ حاجی مراد نے فکرمند لہجے میں سوال کیا، اگر وہ حسد سے مجھے قتل کروا دیں گے تو اس سے انہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ ایک مفسد نے کہا، جب انسان میں آتشی حسد بھڑکتی ہے تو وہ اپنا نفع نقصان بھول جاتا ہے اور اپنے مفادات حسد کی آگ کی نظر کر دیتا ہے۔ بظاہر حاجی مراد مطمئن تھے اور لوگوں کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، مگر انہیں امام شامل پر شبہ ضرور ہو گیا تھا۔ اب حاجی مراد اپنے آس پاس سے خبردار رہتے، انہیں اپنے آدمی مشکوک نظر آتے، لیکن ان کی جنگی کارروائیاں زور و شور سے جاری رہیں۔ ان جنگوں میں روس کی طرف سے مشہور مصنف لیو ٹالسٹائی نے بھی حصہ لیا تھا اور وہ حاجی مراد سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے حاجی مراد کی زندگی پر مبنی ایک ناول لکھ ڈالا۔ ورنٹسوف کو اپنی کامیابی کا یقین ہو چلا تھا، اب مزید ایک آنچ کی کسر رہ گئی تھی
کیونکہ اب ایک ایسی چنگاری کی ضرورت تھی جو کسی طرح حاجی مراد کے نہاں خانہ دل میں موجود شک و وہم کی بارود تک پہنچا دی جائے۔ حاجی مراد کی بیوی بچے امام شامل کے خاندان کے ساتھ مقیم تھے۔ ورنٹ صوف کے مفسدوں نے پوچھا، جناب کیا حاجی مراد اپنے بیوی بچوں کو امام شامل کے پاس چھوڑ کر علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں؟ ورنٹ صوف نے کہا، بیوی بچے حاجی مراد کے ہیں اور ان کی فکر ہم کریں، یہ کیسی احمقانہ سوچ ہے۔ دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی اور کسی مفسد نے چٹکی بجاتے ہوئے اعلان کیا، ترکیب سمجھ میں آ گئی، اب آپ لوگ حاجی مراد کے استقبال کی تیاری کریں۔ ورنٹ صوف نے حیرت سے پوچھا، وہ کس طرح؟ مفسد مشیر نے جواب دیا، میں حاجی مراد پر حملہ کروا دوں گا، مگر اس طرح کہ حاجی مراد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حملہ ور پکڑا جائے اور وہ اعتراف کرے گا کہ یہ کام امام شامل نے سونپا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ابھی 5 آدمی اور ہیں جو حاجی مراد کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ سازش ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ورنٹ صوف نے کہا، مگر یہ جعلی حملہ ور قتل کر دیا جائے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا اپنی زندگی سے بیزار شخص ہے؟ مفسد مشیر نے جواب دیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور باقاعدہ مقدمہ چلانے کی درخواست کریں گے، تحقیقات کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ امام شامل سے اس بارے میں معلوم کیا جائے، موقع پا کر ہم لاپوں کو فرار کروا دیا جائے گا۔ ورنٹ صوف نے اس تجویز سے پورا اتفاق کیا اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اسے کسی اعلیٰ سرکاری ملازمت سے نواز دیا جائے گا اور انعام و اکرام سے بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس خطرناک منصوبہ بندی کے بعد ہر مہرہ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ اس دوران امام شامل کی طرف سے سختی کی گئی کہ جنگوں کے دوران کوئی مجاہد حاجی مراد کا نام نہ لے، اور حاجی مراد کے آس پاس موجود ان کے مفسد مداح کہہ رہے تھے وہ امام شامل کی بات نہیں مانیں گے، اور دوسرا مایوسی جتاتا رہا کہ اللہ خیر کرے، انسانی حسد معلوم نہیں کیا گل کھلانے والا ہے۔ کسی تیسرے نے اپنی رائے دی، اب تو اپنے حاجی مراد کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اگر امام شامل کی طرف سے کوئی خطرناک حکم نہ دیا جائے تب بھی امام شامل کا کوئی مرید جذباتیت کا شکار ہو کر ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ حاجی مراد نے بچاؤ کی ترکیبیں سوچنا شروع کر دی۔ اب حاجی مراد ایک بار پھر روسی جنرلوں کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر انہیں یقین نہیں تھا کہ روسی جنرل ان کو پناہ دیں گے۔ ایک دن رات کے اندھیرے میں کہیں قریب سے حاجی مراد کو نشانہ بنایا گیا، مگر حاجی مراد بال بچ گئے اور حاجی مراد کے آدمیوں نے اس حصے کا محاصرہ کر لیا جدھر سے گولی آئی تھی۔ حملہ ور پکڑا گیا، لوگوں نے اس کی خوب پٹائی کی، مگر وہ برملا چیخ کر کہتا رہا، میں امام شامل کا ادنا جانثار ہوں، تو مجھے قتل کر دو، مگر میرے دوسرے 5 ساتھیوں سے کوئی نہ کوئی امام شامل کی ہمسری کرنے والے حاجی مراد کو قتل کر کے دم لے گا۔ اس نورہ کشتی کے ایک فرد نے حاجی مراد سے کہا، جناب آپ اس شخص کو فی الحال قید کر دیں اور اس سے اس کے 5 ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور یہ بھی تصدیق کریں کہ امام شامل نے واقعی آپ کو قتل پر معمور کیا گیا تھا یا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حاجی مراد نے حملہ آور کو قید کر دیا اور اس معاملے میں پیش مفسدوں سے کہا، تم لوگ کسی بھی طرح اصل حقائق معلوم کرو، میں فی الحال اس کو کوئی سزا نہیں دینا چاہتا۔ کئی دن تک تحقیقات ہوتی رہیں اور یہی معلوم ہوا کہ اسے امام شامل نے حاجی مراد کے قتل پر معمور کیا تھا اور یہ 6 افراد پر مشتمل قتل کی ایک سازش ہے اور اس پر بالترتیب عمل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ حاجی مراد کا دل ٹوٹ گیا، وہ امام شامل کی طرف سے بدظن ہو گئے اور انہوں نے خفیہ طور پر جنرل ورنٹ صوف کو پیغام بھیجا کہ وہ امام شامل کا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں، اگر انہیں زندگی کی ضمانت دی جائے تو وہ جنرل ورنٹ صوف کے پاس چلے آئیں گے۔ جنرل ورنٹ صوف نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور جواب میں کہلوایا، روسی حکومت پہلے بھی آپ کی لیاقت کی قدر کرتی رہی ہے اور اسے افسوس ہے کہ آپ ناحق کوتاہ اندیشوں میں چلے گئے۔ آپ ہم میں جب بھی آئیں گے آپ کی شایان شان آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ اس دوران حملہ آور بھی بچ کر نکل گیا اور حاجی مراد بھی خاموشی سے ورنٹ صوف کے پاس چلے گئے۔ ان کا شاندار استقبال ہوا اور نیکولائی کو اس کامیابی کی اطلاع دے دی گئی۔ اس نے جواب میں مختصر لکھا، بہت اچھا ہوا، یہ اچھا آغاز ثابت ہوا۔ جنرل ورنٹ صوف نے نیکولائی سے درخواست کی تھی کہ حاجی مراد کو قفقاز میں رہنے دی جائے، ان کے سپرد کوئی اعلیٰ خدمت کی جائے۔ نیکولائی نے جواب دیا، اس کو طفلس کے واسطے کے سپرد کر دیا جائے، مگر یہ شخص ایک بار ہم سے غداری کر چکا ہے، اس لیے اسے کوئی اہم ذمہ داری نہ سونپی جائے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ حاجی مراد کو طفلس روانہ کر دیا گیا۔ بہت جلد حاجی مراد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ بظاہر ان کی قدر و منزلت غیر معمولی تھی، مگر عدم اعتمادی صاف محسوس ہوتی رہتی تھی۔ ان کی نگرانی کی جا رہی تھی، وہ بالکل آزاد نہیں تھے، اور جب انہوں نے کسی خدمت کا مطالبہ کیا تو کہا گیا، آپ تھکے ہوئے ہیں، کچھ دن آرام کر لیں، پھر کسی خدمت پر معمور کر دیا جائے گا۔ یہاں تنہائی میں حاجی مراد کو اپنے بیوی بچے بہت یاد آ رہے تھے جو امام شامل کے پاس تھے۔ حاجی مراد نے ورنٹ صوف سے کہا، مجھے طفلس سے باہر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو لانے کی کوشش کروں۔ لیکن ورنٹ صوف کو تامل تھا اور حاجی مراد کو اس تامل پر غصہ آ رہا تھا۔
दूसरी तरफ हाजी मुराद की बेवफाई से इमाम शामिल को बहुत तकलीफ पहुंची थी और इनकी ख्वाहिश थी कि हाजी मुराद इनसे एक बार मुलाकात ज़रूर करें ताकि इनसे मालूम किया जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इमाम शामिल को इस वाक़े ने बीमार कर दिया और वो अमलन कुछ दिन जिहाद से लाताल्लुक़ रहे। इस दौरान इमाम शामिल को हाजी मुराद का पैगाम मिला, मेरे बीवी बच्चे मेरे पास भेज दिए जाएं। इमाम शामिल ने जवाब में कहलवाया, तुम एक बार मुझसे मिलो, मेरा दिल साफ़ है, मैं तुम्हारी ज़ुबान से तुम्हारे अंदेशे और ख़दशात का इल्म हासिल करना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें इतना शर्मनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हाजी मुराद को अब इमाम शामिल पर पहले जैसा एतमाद नहीं रहा था और वो इसे भी इमाम शामिल की साल समझते रहे। आखिर हाजी मुराद ने फैसला किया कि वो किसी तरकीब से अपने बीवी बच्चों को निकाल लाने की कोशिश करेंगे। उन्हें ब्रंट सोप से इजाज़त चाहिए कि तिफलत से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने बीवी बच्चों को वापस ला सकें। इन्हें इजाज़त मिल गई। हाजी मुराद कुछ अरसे अपने बीवी बच्चों की वापसी की कोशिश करते रहे, फिर नाकाम तिफलस वापस आ गए। अब वो बेहद परेशान थे और इसी परेशानी में बीमार पड़ गए। कुछ दिनों के बाद हाजी मुराद ने ब्रंट सोप से कहा, मैं बिस्तर पर आराम करने का कायल हूँ और ना ही आदी, मुझे कोई काम भी नहीं दिया जा रहा और बीवी बच्चों से भी महरूम हूँ। इन हालात में अगर मुझे कहीं सुकून हासिल हो सकता है तो वो अल्लाह का जिक्र है। मैं अपनी फुर्सत के औकात अल्लाह की याद में गुजारना चाहता हूँ और इस काम के लिए नोखा बेहतरीन जगह है। मुझे नोखा पहुँचा दिया जाए और जब मेरी ज़रूरत महसूस की जाए तो मुझे वापस बुलवा लिया जाए। हाजी मुराद की यह दरख्वास्त मंजूर हुई और हुक्म दिया गया कि इन्हें नोखा पहुँचा दिया जाए। हाजी मुराद को सरकारी पहरे में नोखा रवाना कर दिया गया। वो गुस्से में रूसी से पूछ रहे थे, मैं तुम्हारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान हूँ, कि तुम लोग अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से इसी तरह पेश आते हो? इसका इन्हें जवाब दिया गया, आप तिफलिस के वायसराय के मेहमान होंगे, लेकिन इस वक्त आप हमारी तहवील में हैं और हम आपको इसलिए हिफाजत कर रहे हैं कि कहीं आपको किसी तरफ से नागहानी नुकसान न पहुंच जाए। हाजी मुराद ने मुतासफाना लहजे में कहा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं हकीकतन एक कैदी हूँ जिसकी नहायत कदर व मंजिलत के अंदाज में निगरानी की जा रही है। हाजी मुराद का साथ जिन लोगों ने दिया था, इन्हें भी हाजी मुराद के साथ निगरानी में रखा गया था। चुनांचे जब हाजी मुराद को नोखा जाने की इजाज़त मिली तो इनके साथियों को भी साथ ले लिया गया। दौरान सफ़र एक जगह क्याम किया तो शाम के वक्त हाजी मुराद अपने 4 साथियों के हमरा सैर को निकले। इस वक्त इनकी निगरानी के लिए सिर्फ 6 कासिक इनके साथ थे। एक जगह मौका देखकर हाजी मुराद ने दस्ते के कमांडेंट को गोली मार दी। इनके दूसरे साथी ने एक कासिक को हलाक कर दिया और फिर हाजी मुराद अपने साथियों के हमरा फरार हो गए। ब्रंट सोप को एक अफसोसनाक खबर दी गई तो इसने नोखा के कमांडेंट कर्नल गोरगानोव को हुक्म दिया कि हाजी मुराद का पीछा किया जाए। इसने हाजी मुराद के पीछे मिलिशिया लगा दी। 2 रोज तक हाजी मुराद का पीछा किया गया और इन्हें घेरे में ले लिया गया। हाजी मुराद उनके साथियों ने घड़े खोदे और घोड़ों को मारकर मोर्चे बना लिए। मुकाबला शुरू हो गया। मलेशिया को मालूम था कि हाजी मुराद के साथियों के पास कितनी गोलियां हैं और ये कितनी देर चलेंगी। गोलियां खत्म हो गई तो हाजी मुराद और उनके साथियों ने घोड़ों से निकलकर मलेशिया पर तलवारों से हमला कर दिया। कुछ देर बाद हाजी मुराद अपने 2 रफीकों के साथ हलाक कर दिए गए। 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह मुजाहिदीन का एक बाजू काट दिया गया। ये सानिहा 24 अप्रैल 1852 को पेश आया।